مولانا نعیم الدین قاسمی کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا نعیم الدین قاسمی کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قابل احترام بزرگوں، پچھلے جمعہ میں مجاہدین آزادی کے چند بابرکت نام کا ذکر آپ کے سامنے ہوا ہے، اور جن بزرگوں کے نام آپ کے سامنے آئے ہیں وہ ہندوستان کے سب سے بڑے بزرگ عالم دین، سب سے بڑے محدث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز کے فتوے کا ذکر آیا، اور ان کے بعد شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جو جماعت تیار کی انگریزوں کے خلاف، ان کا سربراہ، ان کا قائد، ان کا امیر اس جماعت کا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو بنایا۔ یہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں آپ کو معلوم ہوا کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے چچا زاد بھائی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بھی تھے، جنہوں نے سکھوں سے جہاد کیا، اور دونوں بزرگان دین کو، دونوں مجاہدوں کو شہادت نصیب ہوئی۔ ساتھ میں حضرت مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، جو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے داماد بھی تھے اور شاگرد بھی تھے۔ یہ انتہائی علمی جماعت اور مقدس جماعت تھی، جو انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہوئی، اور علمی شان اتنی زیادہ تھی، ان کی اتنی زیادہ تھی کہ ان کی ایک آواز پر ہندوستان کی عوام سیلاب کی طرح امڈ کر آتی تھی۔ لوگ اتنی عزت، اتنا احترام ان کا کرتے تھے۔ دن بدن سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تیار کردہ جماعت کو سپورٹ مل رہا تھا، ان کی شوکت، ان کی تعداد اور ان کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ انگریز حیران اور پریشان تھا کہ طاقت کے اعتبار سے اس جماعت کو دبانا ناممکن ہو رہا ہے۔ پھر انگریز نے ان بزرگوں کے ساتھ جو مکر و فریب کیا، انگریز نے ان بزرگوں کے ساتھ جو چال چلی، اس چال بازی میں، مکر و فریبی میں، مکاری میں، جال سازی میں انگریز کامیاب ہو گیا، اور اتنا کامیاب ہوا کہ آج تک ان بزرگوں کو آج کے مسلمان بھی کافر کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے جلسوں میں، آج کی تقریر میں دراصل میں ایک خاص بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، بہت خاص بات۔ ہمارا جو وطن
ہندوستان، اس میں ایک طرف تو ہندو اور مسلمان کے بیچ نفرت کی آگ لگی، انگریزوں نے لگایا، اور آگ بڑھ کر آج اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ شہر کے شہر، بستیاں کی بستیاں اس نفرت کی آگ میں جل رہی ہے۔ خود مسلمانوں کے اندر جو نفرت کی، اختلاف کی آگ لگی ہے، وہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہمارے ہی مسلمانوں کی ایک جماعت ہے جن کے علماء جب جلسہ کرتے ہیں نا، لاکھوں روپے اس جلسے میں خرچ ہوتے ہیں، لاکھوں روپے، اور ایک ایک عالم 50-50 ہزار روپے اپنی فیس لے کر اسٹیج پر آتا ہے۔ اتنے پیسے خرچ کر کے جو جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، پوری رات کا پورا جلسہ ایک بات میں ختم ہوتا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہابیوں کو مسجد میں نہیں آنے دینا، وہابیوں سے سلام نہیں کرنا، وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہابیوں کا پڑھایا ہوا نکاح جائز نہیں ہے۔ پوری رات اسی میں ختم نہیں ہوتا۔ وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، وہابیوں کو سلام نہیں کرنا، وہابی کافر ہے، مرتد ہے، اس کا پڑھایا ہوا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور کتنے بار تو اسی سال ٹی وی میں بھی بات آ گئی، پیپر میں بھی آیا، ایک مولانا نے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ اب اس جنازے کی جماعت میں جتنے لوگ شامل تھے، مسجد کے امام نے اعلان کر دیا کہ جنازے میں جتنے لوگ شامل تھے سب کا نکاح ٹوٹ گیا، دوبارہ نکاح پڑھاؤ۔ کیوں؟ جنازے کی نماز وہابی مولانا نے پڑھائی ہے، سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اتنا کمزور نکاح تھا، ایک مولانا نے جنازے کی نماز پڑھا دی، اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ کتنا کمزور نکاح تھا یہ! کیوں؟ وہابی مولانا تھا وہ جنہوں نے نماز پڑھائی۔ ایک لڑکا لڑکی کا نکاح ہوا، لڑکی ودا ہو کر کے اپنے سسرال گئی، وہاں نوشا والے نے دوبارہ نکاح پڑھایا۔ اب یہاں لڑکی والا تو کوئی ہے ہی نہیں، لڑکی اپنے سسرال آ گئی ہے۔ ان کے میکے میں اگر ایسا ہوتا تو وہاں کٹائی پسائی ہوتی ان کی، لیکن لڑکی کو لے کے اپنے گاؤں آیا اور یہاں دوبارہ نکاح پڑھا رہا ہے۔ کیوں؟ بولے وہاں جو نکاح پڑھایا تھا نا، وہاں وہابی مولانا تھا۔ وہابی 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 سنے کہ نہیں آپ لوگ؟ آج تک کان پک گئے لوگوں کے سنتے سنتے۔ لیکن ایک حقیقت آج میں بتا رہا ہوں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو بیچارہ تقریر میں وہابی کا لفظ استعمال کر رہا ہے، 100 مولانا میں سے 80 مولانا سے پوچھ لو کہ آپ جو وہابی بول رہے ہو نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہابی کس کو کہتے ہیں؟ قسم خدا کی وہ مولانا نہیں بتا پائے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک رٹ لیا ہے، تقریر میں سن لیا ہے اپنے استادوں سے، اسی تقریر کو رٹ کر یہ بھی اسٹیج پر بک رہا ہے، وہابی سے سلام نہیں کرنا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، وہابی مسجد میں آ گیا تو مسجد دھلا لینا۔ وہ وہابی کہتے کس کو ہیں؟ ان کو ہی پتہ نہیں، اللہ ماشاءاللہ تھوڑے علماء جانتے ہوں گے، میں سب کو جاہل نہیں بول رہا ہوں، لیکن 80% علماء جو اسٹیج پر چڑھ کر وہابی وہابی بولتے ہیں نا، جلسے کے بعد مجھ سے پوچھ لو مولانا وہابی کا صحیح ڈیفینیشن بتاؤ کیا ہے، نہیں بتائے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات ہے کہ جن کو وہ وہابی کہہ رہا ہے، جن کو وہ وہابی کہہ رہا ہے، ان کو بھی پتا نہیں کہ میں وہابی ہوں، اور وہابی کہتے کس کو ہے۔
سمجھ میں آئی بات؟ جن کو مولانا وہابی کہہ رہے ہیں ان کو بھی پتا نہیں ہے کہ میں وہابی ہوں اور کیوں وہابی ہوں. وہابی کہتے کس کو ہیں انہیں بھی پتا نہیں. اچھا اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے میں آپ ہی لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ وہابی کس کو کہتے ہیں؟ پتا آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے کسی کو؟ ہاتھ اٹھا دیجئے, صرف ہاتھ اٹھا دیجئے کہ مجھے معلوم ہے وہابی کس کو کہتے ہیں. ہے کوئی؟ نہیں. مسجد بھر جائے گی نا, اس ٹائم بھی میں پوچھوں گا بتاؤ مسلمانوں وہابی کس کو کہتے ہیں؟ پتا نہیں ہے. لیکن جھگڑا اتنا زبردست ہے, اتنا خطرناک ہے کہ صرف یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی مسجد میں وہابی آ گیا تھا, اب مسجد کو دھوئے بغیر چارہ نہیں. دھونا پتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن مسجد دھونا ہے. وہابی آیا تھا, کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں لیکن مسجد دھونا ہے. وہابی نکاح پڑھایا ٹوٹ گیا, وہابی کس کو کہتے ہیں پتا نہیں. تو یہ جاننا ضروری ہے نا کہ یہ وہابی کون سی بلا کا نام ہے, کس بیماری کا نام ہے. جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ یہ آج عنوان لے کر اس لیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن بزرگوں کا ذکر میں نے پچھلے جمعہ میں کیا تھا, انہی بزرگوں کے ٹائم میں جو انگریز کے خلاف جہاد کر رہے تھے اور اپنی ایک ٹیم بنایا تھا انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کے لیے, اور ہر دن اس کی ٹیم مضبوط ہو رہی تھی انگریز کے خلاف, انہی لوگوں کو یہ پہلا تحفہ ملا تھا. پہلا تحفہ وہابی ہونے کا انہی بزرگوں کو ملا تھا. جب انگریز نے دیکھا کہ طاقت کے بل پر اس جماعت کو نمٹایا نہیں جا سکتا, پورے ہندوستان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے, تو انگریز ہمیشہ ہوشیاری کرتا تھا, طاقت کا استعمال کم, دماغ کا استعمال زیادہ کرتا تھا. ذہنی ٹکراؤ آپس میں پیدا کرتا تھا تاکہ یہ لوگ خود مریں, خود لڑیں. ہم کیوں ماریں ان کو, یہ خود مرے لڑے. تو ایک کام یہ انہوں نے یہ کیا کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ, جو ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے والوں کے کمانڈر بنے ہوئے تھے, وہ 1822 میں حج کرنے کے لیے گئے تھے. کب گئے تھے؟ 1822 عیسوی میں حج کرنے گئے تھے. وہاں کچھ سال پہلے ایک فتنہ ہوا تھا. کہاں حج کرنے کہاں جاتے جی لوگ؟ پیسہ جاگ کر کے سنو گے تب نا. مکہ میں 1822 سے کچھ سال پہلے فتنہ آیا تھا, وہابیت کا فتنہ. وہابیت, وہاں تھی وہابیت, وہاں تھا وہابی. اور اس کی داستان کیا ہے, ڈیٹیل کیا ہے اس کی سنو. ایک بڑے عالم تھے شیخ محمد بن عبد الوہاب, بڑے عالم تھے, عالم تھے شیخ محمد بن عبد الوہاب, ان کا نام تھا وہاب. وہ نجد کا رہنے والا تھا. ان کا شاگرد, ان کا مرید نجد کے کسی علاقے کا امیر تھا, اس کا نام تھا محمد بن سعود. پھر ان کا بیٹا عبد العزیز بن سعود, اور پھر ان کا بیٹا سعد یا سعود بن عبد العزیز. یہ نجد کا جو عبد الوہاب عالم تھا, یہ اور ان کا شاگرد محمد بن سعود, دونوں کا مزاج ایک, دونوں کی پالیسی ایک, دونوں کا پلان ایک. سن 1803 عیسوی میں ان لوگوں نے مکہ معظمہ کو قبضہ کیا. 1803 میں کعبے کے اندر جو بھی خزانے تھے, ان خزانوں کو ان لوگوں نے لوٹا, برباد کیا, اپنی فوج میں تقسیم کر دیا.
پھر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کیا، مدینہ طیبہ کو بھی اپنے قبضے میں لیا، دونوں حرمین کی عزت کو پامال کیا ان لوگوں نے، مزارات توڑ دیے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر جو گنبد بنا ہوا ہے، جس کو ہم اور آپ اور دنیا کا تمام مسلمان گنبد خضرا کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کو توڑنے کا ارادہ کیا۔ ایک خراب پالیسی تھی، حرمین شریفین کے تقدس کو ان لوگوں نے برباد کیا۔ کس نے؟ محمد بن عبد الوہاب جو عالم تھا، اور ان کے ساتھ محمد بن سعود ان کا شاگرد، اور ان کا بیٹا پھر پوتا سعود بن عبد العزیز۔ 1803 سے 1812 تک ان کی حکومت رہی۔ کتنے سال ہوئے؟ 9 سال۔ 1803 میں انہوں نے مکہ کو قبضہ کیا، مدینہ طیبہ کو قبضہ کیا، 1812 میں ان کا کھیل ختم ترکیوں نے کر دیا۔ ترکی والوں نے ان کا کھیل 1812 میں ختم، اس کی حکومت بھی ختم، اس کے لوگ بھی قتل کر دیے گئے، اور لوگوں میں، سعودی کے لوگوں میں، عراق کے لوگوں میں، ترکی کے لوگوں میں، ہندوستان کے لوگوں میں، بغداد کے لوگوں میں ان کے لیے اتنی نفرت ہوئی، اتنی نفرت ہوئی، ان کے لیے محمد بن عبد الوہاب کے لیے اور ان کے شاگردوں کے لیے اتنی نفرت ہوئی کہ ان کا تو کیا، یہ جہاں کے رہنے والے تھے نا، کہاں کے رہنے والے تھے یہ لوگ؟ نجد کے، ان کے وطن کے نام سے بھی لوگ نفرت کرنے لگے۔ کہاں تھا ان کا وطن؟ بولو، نجد۔ تو یہ وہاں کے لوگ تھے، نجد کے، اس لیے دنیا کے تمام مسلمانوں نے ان کے وطن کے نام سے بھی نفرت شروع کر دیا، ان کے نام سے بھی نفرت شروع کر دیا۔ 1812 میں اس کی حکومت ختم ہو گئی، اس کے لوگ مار دیے گئے، کھیل ختم۔ لیکن پوری دنیا میں ان کے خلاف ایک ماحول تھا۔ 1822 میں ہمارے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ حج کو چلے گئے۔ 1822 میں انگریز نے موقع اچھا سمجھا، یہ تو ہندوستان کے مجاہدوں کی جماعت کا کمانڈر ہے، ابھی حج کر کے آیا ہے، بس لوگوں میں ایک شگوفہ چھوڑا، یہ جو سید احمد شہید اور ان کے ساتھ اسماعیل شہید، یہ جو لوگ ہیں نا، ان کا جو قافلہ ہے، ان کی جو ٹولی ہے، ان کی جو جماعت ہے، یہ وہابی لوگ ہیں، جو وہابیت وہاں پھیلی تھی، اب یہ لوگ ہندوستان میں وہابیت پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ یہ پہلا بم تھا، پروپیگنڈا کا بم، اصلی نہیں، پروپیگنڈا کا ایسا بم تھا انگریز کی طرف سے، پہلا بم کہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ میں چلنے والے جو علماء ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ وہابی لوگ ہیں۔ وہ جو وہاں وہابیت آئی تھی نا، اسی وہابیت کو ہندوستان میں لانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ۔ اب ان کا جو نام دفتروں میں لکھا جاتا تھا نا، نام کے ساتھ وہابی لکھتے تھے انگریز، ہر عالم کے نام کے ساتھ وہابی، دفتر میں بھی وہابی، ان کے مقدمے میں بھی وہابی، ہر جگہ ان کے نام کے ساتھ وہابی انگریز نے لکھنا شروع کر دیا۔ صرف مقصد یہ تھا کہ جب ان کو ہم وہابی ثابت کر دیں گے، وہابی پروپیگنڈا کر دیں گے ان کے بارے میں، تو جو ہندوستان کا مسلمان ان کو ساتھ دے رہا ہے انگریز کے خلاف، جو رقم دے رہا ہے، چندہ دے رہا ہے، جو آدمی ان کے ساتھ جڑ رہا ہے، وہ سب لوگ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے 19ویں صدی میں ہندوستان میں وہابیت کا لفظ استعمال کر دیا انگریز نے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مسلمان پیچھے کہاں رہتا ہے؟ ہماری ہی موجودہ حکومت جو سینٹرل کی ہے، ان کے منتری لوگ، ان کے وزیر لوگ، ان کے ودھائک لوگ، ان کے جو لیڈر لوگ ہیں، وہ بھی حق پرست علماء کو، ہندوستان کے علماء حق کو جب حق کی بات کرنے کے لیے ہمارے علماء کھڑے ہوتے ہیں تو وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہابی آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہیں،
حالانکہ ان بیوقوفوں کو بھی پتہ نہیں کہ وہابی کہتے کس کو ہے، لیکن نام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ یہ لوگ وہابیت پھیلانے والے ہیں، اور کوئی پوچھ لے کہ صاحب وہابیت کہتے کس کو ہے، پتہ نہیں۔ تو اس زمانے میں مسلمانوں نے انگریز کا چبایا ہوا لقمہ لے لیا اور اپنے ہی علماء کے خلاف کچھ بکے ہوئے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ وہابی ہو گئے ہیں اور یہ کافر ہیں، سید احمد شہید وہابی ہیں اور یہ کافر ہیں، یہ اسلام سے نکل گئے۔ اور جب اگلی صف کے مجاہد ہی مسلمان نہیں رہے، وہی کافر ہو گئے، اب اس کے ماننے والے سب کافر ہو گئے۔ اس دن سے وہابی ہمارے ہندوستان میں چل رہا ہے۔ فارمولہ انگریز نے چھوڑ دیا، مسلمانوں نے لپک لیا، اور اپنے ہی لوگوں کو وہابی اور کافر کہہ کر کے پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں مسلمان دو گروہ میں بٹ گئے، وہابی بریلوی، وہابی سنی، وہابی دیوبندی، بٹ گئے۔ اب یہ جڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور کوئی سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بھائی وہابی 1803 سے 1812 تک ختم، اب وہاں بھی کوئی وہابی نہیں تھا۔ ہندوستان میں وہابی آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب مکہ ہی میں کوئی وہابی نہیں تھا تو 1812 کے بعد ہندوستان میں وہابی کہاں سے آ گیا؟ اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں کوئی وہابی نہیں ہے، ہندوستان میں کوئی وہابی نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں محمد بن عبد الوہاب کو ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک بات بتا، آپ بولو گے، چونکہ آپ لوگ تو خاموش رہتے ہو نا، آپ لوگ بعد میں بولتے ہو، کچھ پڑھے لکھے لوگ کوئی جمعہ میں آئے ہوئے رہتے ہیں نا، تو ہم کھڑے ہو کے تو میرے سے نہیں بول سکتے، وہ احترام کرتے ہیں، بعد میں بولتے ہیں ہندوستان میں تو بلّہ کے وہابی ہیں، بہت ہیں وہابی۔ تو میں نے کیا کہا؟ محمد بن عبد الوہاب نے گنبد خضرا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جو گنبد بنا ہوا ہے اس کو توڑنے کا ارادہ تھا ان کا، وہ محمد بن عبد الوہاب۔ ایک بات بتاؤ، اتنے لوگ ہو مسجد میں، ہماری تقریر سن رہے ہو آپ لوگ، کسی کے ذہن و دماغ میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ میرے رسول جناب محمد عربی کے روضہ اقدس کا گنبد توڑ دیا جائے؟ سوچ سکتا ہے کیا کوئی توڑ سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی۔ تو اب وہابی رہے آپ لوگ ہیں کوئی؟ ہم ان کے ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو چاہے گا کہ میرے حضور کا گنبد خضرا ٹوٹ جائے، کوئی نہیں۔ پھر وہابی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بدماشی ہے، یہ پیٹ بھرو مولویوں کی پالیسی ہے۔ وہ 50-50 ہزار کے فیس لے کر پوری رات اسٹیج پر صرف وہابی کو گالی دینے میں ختم کر دیتا ہے، نہ عوام کو نبی کی سنت سکھاتا ہے، نہ عوام کو قرآن بتاتا ہے، نہ حدیث بتاتا ہے، نہ نبی کی سیرت بتاتا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے وہ کچھ نہیں بتاتا، پوری رات وہابیوں کو گالی دینے میں ختم کر دیتا ہے، اور وہابی کس کو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پوری رات ہمارا پیسہ برباد ایسے جلسوں میں ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ شاید بعد میں حکومت کی طرف سے سعودیہ میں ایک مشورہ طلب کیا گیا تھا کہ حضور کے روضہ اقدس پر جو گنبد بنا ہوا نا اس کو توڑ دیا جائے، کیونکہ حضور نے کہیں گنبد بنانے کا حکم نہیں دیا ہے، حدیث میں اجازت نہیں ہے گنبد بنانے کی قبر پر، لیکن حضور کے قبر پر گنبد بنا ہوا ہے، حدیث میں اجازت نہیں ہے، تو توڑ دیا جائے۔ تو بہت سارے عرب کے علماء جمع ہوئے تھے، عرب کے عالم لوگ، بڑے بڑے عالم عرب کے اس میٹنگ میں بیٹھے تھے۔
اور ہندوستانی علماء میں سے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ گئے تھے. سارے علماء حدیث کی کتاب نکال کر دکھا رہے تھے کہ حدیث میں کہیں نہیں ہے گنبد بنانا. میرے نبی نے حکم نہیں دیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، توڑ دیا جائے. تو اب بادشاہ صاحب کا بھی مزاج بن گیا کہ اس کو توڑ ہی دیا جائے جب حدیث میں نہیں ہے. تو ہم فخر کرتے ہیں دیوبند کے علماء پر، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ہمیشہ حق اور سچ بات زمانے کو بتایا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پوری دنیا میں عام کیا ہے. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ کو روکا، کہا حضور میری بھی ایک دلیل سن لی جائے. گنبد نہیں توڑ سکتے، گنبد خضرا نہیں توڑ سکتے. کیوں نہیں توڑ سکتے؟ کہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز جو بن گئی اس کو توڑنے سے امت میں فتنہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو توڑنا روک دیا جاتا ہے. اور ایسا میرے نبی نے بھی کیا ہے. میرے نبی چاہتے تھے کعبے کو توڑ کر دوبارہ بنائیں، کعبے کو توڑ کر دوبارہ بنائیں. میرے نبی چاہتے تھے، حدیث میں الفاظ موجود ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ اگر امت میں اختلاف اور انتشار کا ڈر نہ ہوتا نا تو میں توڑ کے دوسرا بناتا الگ سے، دوسری ڈیزائن. لیکن نبی نے نہیں توڑا. کیوں؟ کہ امت میں خلفشار ہو جائے گا، اسی لیے نبی نے نہیں توڑا. جب خلفشار کے اختلاف کے ڈر سے نبی نے کعبے کی تعمیر کو نہیں توڑا. اگر آج گنبد ٹوٹ جائے گا پوری دنیا کے مسلمانوں میں انتشار اور اختلاف پیدا ہو جائے گا، اس لیے نہیں توڑ سکتے. حضرت کے مشورے کو بادشاہ نے قبول کیا. کس کے مشورے کو؟ دیوبند کے سب سے بڑے عالم مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے مشورے کو قبول کیا کہ حضور کا گنبد نہیں توڑا جائے گا. تو آج جو ہم گنبد خضرا دیکھ رہے ہیں وہ علماء دیوبند کے علم کا اثر ہے، ورنہ بادشاہ تو گنبد توڑ رہا تھا. علماء دیوبند کے علم، ان کے ذہانت اور اس کی محبت کے نتیجے میں یہ گنبد خضرا بچا. اللہ تمام علماء دیوبند کی حفاظت فرمائے. تو آج میں نے مختصر آپ کو یہ بتایا کہ یہ وہابیت کا جو پروپیگنڈا چھیڑا کہ فلاں مولانا وہابی، فلاں مولانا وہابی، ہندوستان میں کوئی محمد بن عبد الوہاب کا ماننے والا وہابی نہیں ہے. یہ صرف ایک رسم، ایک رواج چل پڑا ہے گالیاں دینے کا. لوگ اختلاف کر رہے ہیں، فرقے میں بٹ رہے ہیں، آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں کہ یہ ہے کیا بلا. اللہ ہم مسلمانوں کے بیچ سے اس جھگڑے کو ختم فرما دے اور وقت اور حالات کے نزاکت کے اعتبار سے مسلمان متحد ہو جائے. انگریزوں نے نہ صرف مسلمانوں کو آپس میں توڑا بلکہ جتنی تیزی، شدت اور طاقت اور محبت کے ساتھ ہندوستان کا ہر باشندہ ہندوستان کی حفاظت کے لیے انگریز سے لڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا. جب انگریز نے دیکھا کہ اب حالات بے قابو ہو رہے ہیں، حالات بڑے سنگین اور خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کی طرح ہندوؤں میں بھی ایک سے ایک نوجوان پیدا ہو رہا ہے جو انگریز کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، انگریز کے بڑے بڑے آفیسروں کو قتل کر دے رہا ہے. ایک سے ایک جانباز ہندو نوجوان سامنے آ رہا ہے اور انگریز کا مقابلہ کر رہا ہے. تو سب سے بڑا خطرہ جو انگریزوں کو لگا وہ ہندو اور مسلمان کا اتحاد، ہندو اور مسلمانوں کا ایکتا انگریزوں کے لیے ان کے دماغ میں سب سے بڑا خطرہ بن گیا. انہوں نے سوچا کہ یہاں اب کوئی فارمولا استعمال کرنا چاہیے تاکہ یہ دونوں آپس میں ٹوٹے. تو انہوں نے بہت سارے کام کیے. انگریزوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ بہت ساری کتابیں لکھوائی انگریزوں نے، جن کتابوں میں مسلمان بادشاہوں کے خلاف زہر پھیلایا گیا کہ مسلمان بادشاہوں نے ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ ظلم کیا، مندروں کو توڑا، یہ کیا وہ کیا. یہ ساری داستانیں انگریزوں نے لکھی اور اس کے علاوہ کچھ اسکیم چلائی. انہوں نے ایک فارمولا، ایک شگوفہ چھوڑا سن 1900 عیسوی میں.
ہندو اور مسلمانوں کو الگ کرنے کے لیے، دونوں کے بیچ دیوار بنانے کے لیے، دونوں کے بیچ کھائی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ دونوں مل کر انگریز سے لڑ رہے تھے۔ سن 1900 میں پہلا کام انہوں نے کیا، یو پی کے گورنر نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ آج سے سرکاری دفتروں میں، کورٹ میں، کچہریوں میں ہندی میں لکھا ہوا لیٹر ایکسپٹ کیا جائے گا۔ ہندو لوگ خوش ہو گئے کہ ہندی زبان میں اب جو بھی لیٹر ہم لکھیں گے، درخواست وغیرہ، اپلیکیشن، وہ ایکسپٹ ہوگا۔ وہ ہندو لوگ خوش ہو گئے، جگہ جگہ جلسے، جلوس اور انگریز آفیسروں کو بلا کر کے ان کو استقبالیہ دینا، ان کا اعزاز کرنا، اکرام کرنا، مالا پہنانا سب شروع ہو گیا۔ تھوڑے دن کے بعد 1903 میں مسلمانوں کو ایک شگوفہ دیا کہ بنگال الگ کر رہا ہوں اور ایسا صوبہ، ایسا اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں جہاں صرف مسلمانوں کی اکثریت ہوگی اور وہاں کی حکومت کا سارا باغدور مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ اعلان کیا۔ جب یہ اعلان آیا کہ اب ایسا صوبہ، ایسا اسٹیٹ بننے جا رہا ہے جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہوگی اور وہاں کی حکومت کا سارا باغدور مسلمان کے ہاتھ میں ہوگا، مسلمانوں نے خوشی منانا شروع کر دیا اور ہندوؤں میں جو نفرت پیدا ہو گئی، کیا ان کے لیے الگ اسٹیٹ بن رہا ہے، الگ صوبہ بن رہا ہے؟ تو اس طرح سے درار شروع ہو گیا۔ 1906 میں انگریز افسروں کے اشارے پر مسلم لیگ قائم کر دی گئی۔ یہ ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی تھی جو انگریز کے اشارے پر بنائی گئی، مسلم لیگ۔ نام دیکھو کیا رکھا، مسلم لیگ۔ اب جب مسلم لیگ آ گئی تو سامنے تو غیر مسلم ہے، یہ مسلم لیگ ہے، تو بنوایا بھی انہی لوگوں نے پارٹی، انگریز نے، اور جب پارٹی بن گئی تو ادھر جا کے اکسایا بھی انہی لوگوں نے کہ دیکھو تمہارے خلاف مسلم لیگ بن گئی ہے۔ تو مسلم لیگ کے ذریعے سے جنگ کا جو مومنٹ انگریز کے خلاف تھا انہوں نے ہندوؤں کی طرف کرنے کی سازش کر دی اور ہندوؤں میں، مسلمانوں میں دوری بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ بہت سارے واقعے بیچ میں ہوئے، پھر کانگریس بنی، پھر اس کے بعد 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا آپ سبھی جانتے ہیں، پاکستان بنا۔ پاکستان بنا، کچھ لوگ پاکستان چلے گئے، ہم لوگ یہاں رک گئے۔ ایک بڑا نعرہ یہ لگایا جاتا ہے کہ جب ہندوستان مذہب کی بنیاد پر بٹ گیا، دھرم کی بنیاد پر پاکستان بن گیا، تو مسلمانوں کو پاکستان چلے جانا چاہیے نا، یہاں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ان کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ آج کل کے وہ لوگ بولتے ہیں جن کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ اتہاس کا پتہ ہے، نہ کتابیں پڑھی ہے انہوں نے، نہ جنگ کے میدان کو پڑھا ہے۔ پاکستان، سن لے سبھی حضرات، پاکستان ان کے لیے بنا جو مسلم لیگ بننے کے بعد پاکستان بنانے کے مومنٹ میں آئے۔ ہمارے علماء جو شروع سے انگریز سے لڑ رہے تھے ان میں اکثر بڑے بڑے علماء، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی اور بھی بڑے بڑے علماء، انہوں نے ایک دم ٹھان لیا کہ ہرگز پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ تو پاکستان وہ گئے جنہوں نے پاکستان بنوایا، ہمارے پرکھوں نے کبھی پاکستان بننے کی حمایت نہیں کی، انہوں نے ہندوستان میں رہنا پسند کیا۔ تو جو ہندوستان میں رہ گئے ان کا گھر ہندوستان ہے، ان کا در ہندوستان ہے، ان کا ملک ہندوستان ہے، اس لیے اب ہم ہندوستانی ہی ہیں، پہلے بھی ہندوستانی تھے، آج بھی ہندوستانی ہیں، اور تا دم، جب تک دم میں دم باقی ہے ہم ہندوستانی رہیں گے، اور سبھی ہندوستانی مسلمان دیش کی سالمیت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں۔
وہ کرتے رہیں گے اور کسی بھی دشمن ملک سے لڑنے کے لیے پہلے بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں۔ اللہ ہم سب کو امن، اتحاد اور اتفاق کی دولت عطا فرمائے اور ہمارے ملک کی خوشگواری کو، خوشحالی کو برقرار رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔